الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین، یہ حسن اتفاق کہ میں آج مہرآباد گوگڑا آیا، میرے بہت ہی محترم یادگار سلف حضرت مولانا سید فخر الدین شاہ صاحب کا انتقال پرملال ہوا۔ تعزیت کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ مدرسہ غوثیہ مہریہ میں سنی کنونشن منعقد ہے اور مجھ سے پہلے ملک کے نامور خطیب محترم جناب مفتی اقبال چشتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور حضرات بھی، مجھے معلوم نہیں کون کون لوگ بولے۔ ماشاءاللہ ظفر علی شاہ صاحب خود ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں بڑا کھلا آدمی ہوں اور میں بڑی منہ پر بات کرتا ہوں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ پیر امام شاہ صاحب جو میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، ان کے علمی وراثت جو ہے اس کو قائم کیے ہوئے اس کے وارث اگر کوئی ہے تو وہ پیر سید ظفر علی شاہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اس دور میں دین کی خدمت کرنا، اس حوالے سے کہ یہ عقائد کے ہجوم کا دور ہے، عقیدوں کے ہجوم کا دور ہے۔ اتنے عقیدوں کا ہجوم ہے کہ آج پتہ چلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے کیوں فرمایا تھا۔ صحیح اس آیت کا معنی اس دور میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، پڑھتے تو سب آئے ہیں 1400 سال میں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کہ سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما، اس کا مفہوم پاکستان میں گوناگون مختلف مسالک اور منہج، طور طریقے، نقطہ نظر، زاویہ نظر اور انداز فکر سامنے آنے سے اب اس دعا کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ خصوصاً اس دور کے لیے
14ویں صدی کے لیے کہ جب اتنا ہجوم ہو عقائد کا کہ کوئی ادھر کھینچتا ہو ادھر آؤ، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، 70,000 فرقہ ہے، اب انسان مسلمان کرے تو کیا کرے، کہاں جائے؟ سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، ہر شخص جو ہے وہ سنیت کا اس نے لیبل لگایا ہوا ہے، اب لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ اب ان سے ایک بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرنتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، وہی دیکھو وہی آیات ہیں، وہی تفاسیر ہے، وہی نسائی ہے، وہی ابن ماجہ ہے، وہی بخاری ہے، وہی کتابیں ہیں جو تم پڑھتے ہو۔ ہمارے مدارس میں آنے سے روکتے کیوں ہو لوگوں کو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور کا۔ تو سامعین گرامی، اس دور میں خاص طور پر جب آپ کو مجھے نماز کی توفیق عطا ہو تو ہم جب یہ پڑھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تجھی سے مدد چاہیں اور تیری ہی عبادت کریں، ہمیں چاہیے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تجھی کو مستعان حقیقی مانیں اور تجھی سے مدد طلب کریں اور تیری ہی عبادت کریں۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ یہ تو دعا ہے، دعا ہے، یہ تو پیغمبر بھی پڑھتے رہے، حضور ختمی مرتبت بھی پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، جو سب لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم تو بے ہدایت ہیں، ہم تو اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، لیکن ہدایت یافتہ طبقہ انبیاء وہ بھی یہی آیت پڑھ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ ہدایت کی منازل عالیہ پر وہ فائز ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ وہ ذات لامتناہی ہے، اس کا کوئی جس طرح کہتے ہیں نا کنارہ نہیں ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ذات و صفات کے اعتبار سے وہ ایک گہرا اور لامتناہی سمندر ہے اس کی ذات، تو اس میں جتنے بھی انسان اندر جائے، جتنا بھی جائے، وہ ساری عمر چلتا رہے، چاہے مرتبہ نبوت پر بھی ہو، وہ بھی منزل ختم نہیں ہوگی، وہ کہتا رہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہماری نسبت وہ ہدایت یافتہ طبقہ ہے، ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ لیکن اس دور میں پتہ چلتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو حدیث کا منکر ہے، وہ کہتا ہے حدیث چیز ہی کوئی نہیں، ایک کہتا ہے حدیث ہی سب کچھ ہے، ائمہ اربعہ کوئی چیز نہیں، نہ ابو حنیفہ کا کوئی مقام ہے معاذ اللہ، نہ امام محمد کا کوئی مقام ہے فقہ میں، نہ امام مالک کا، نہ امام احمد بن حنبل کا، نہ امام شافعی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس حدیثیں کافی ہیں۔ ایک طبقہ حدیث کا منکر ہے، ایک طبقہ کہتا ہے حدیث ہی حدیث ہے، باقی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، جو چاہے مرضی پڑھو، جہاں سے حدیث اٹھاؤ پڑھو اور عمل کرو۔ ایک طبقہ اللہ کی الوہیت، وحدانیت اور توحید میں اس قدر غلو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے جن ذوات مقدسہ کو خود عزت عطا فرمائی ان کی بھی بے عزتی کر رہا ہے۔ اللہ نے جن کے لیے فرمایا وَإِنْدَنَا یعنی وہ ہمارے نزدیک جو ہے
انبیاء کا طبقہ یہ چنیدہ اور برگزیدہ طبقہ ہے جی، تو یہ برگزیدہ، اس برگزیدہ طبقہ کے لیے ان کے خیالات، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سارے خیالات ٹھیک ہوں گے، کہ جو ہم عقائد ان کے ساتھ رکھتے ہیں 100% ٹھیک ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمزوری ہو، لیکن بات کی جا سکتی ہے، دلائل سن لیں۔ ہمارے علماء نے بڑے بڑے ابحاث کی ہیں، بحثیں کی ہیں، اس میں کتابیں موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر کی دلائل ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس انداز سے بھونڈے طریقے سے توحید بیان کرتے ہیں اور بلڈوزر پھیرتے ہیں گستاخی کا تمام انبیاء پر، ایک وہ طبقہ ہے غالی طبقہ، تو کتنا افسوسناک مقام ہے کہ جنہوں نے ہمیں توحید سے آشنا کیا، جنہوں نے توحید کا مفہوم بتایا، بلکہ مولانا فاضل بریلوی کا مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے۔ دیکھیں نا جی، آپ یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، شکل صورت دیکھ کے پہچان لوں گا، شاہ صاحب کو پہچان لوں گا، ہاتھ ملائیں گے، نظر ملے گی، چہرے کی شناسائی ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، کبھی کسی سے ملا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کسی نے، اندیکھی ہستی، اور ایسی ذات آئی کہ جس نے اندیکھی ہستی کو اس انداز سے پیش کیا کہ پانچوں ٹائم، 5 وقت ایک متقی اور مسلمان اس کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتا ہے دیکھے بغیر۔ ارے بڑی عجیب بات میں پیش کر رہا ہوں، فی البدی باتیں ہوتی ہیں میری۔ آپ میں سے بہت بڑا معتبر آدمی ہو کوئی، وہ ایک بات کہے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ مان لو، آپ وقتی طور پر، چلو میری آپ مثال سمجھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ ہے، میں ان کا پوتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ فلاں یوں ہے بات، پیر امام شاہ صاحب کے پوتے یہ بیٹھے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں ظفر علی شاہ یہ بات یہ ہے، 4 مرید مان لیں گے، چلیں گے، انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا، لیکن باہر جب لوگوں میں یہ بات پھیلے گی، وہ کہیں گے یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ جو صاحب پیر صاحبان نے کہہ دی ہے، یہ بات خارج میں باہر نظر تو نہیں آئی، سنی تو نہیں ہم نے، تم بڑے بے وقوف آدمی ہو، 4 آدمی، تم نے ایک ایسی بات کی اندیکھی کہ اس پر تم یقین بھی رکھو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اور بغیر جناب، لیکن یہ کیسی ہستی ہے، مکے میں آواز اٹھی، مکے میں آواز اٹھائی، بد نصیب چند منکرین نے انکار کیا، وہ بھی اپنے، باہر کے منکر کم، گھر کے منکر زیادہ، یہ گھر کے منکر بڑے سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بار نا آنے بدعا کسی دون تے لوگ آنے اللہ گھروں پہ بھی، اللہ تیڑے گھروں پہ وے تیڑے تے، میرے کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں ضرور بولنا، بیٹی گال سمجھ آ گئی تھا کو، ہاں بھائی اللہ تے کو گھر تے پہ وے، گھروں پہ بھی، اپنی پہ بھی تے گھر دی پہ بھی، تے گھر دے بندے مخالف تھی گئے، تے جڑا گھر دے بندہ مخالف تھی گیا تو پھر دیکھو کہ وہ مٹ گئے، وہ سب مٹ گئے، لیکن وہ پیغام کس انداز سے پھیلا، کس شان سے پھیلا، اور یقین نہیں آتا تھا جن کو، یہ ہاتھ ہوا میں اٹھاتے، میں ملتوں کے پاس بھی بیٹھا 10 سال، بے دینوں کے پاس بیٹھا جو اللہ کے منکر تھے،
شاعری کے حوالے سے بیٹھا کرتا تھا میں ان کے پاس، اللہ کی وکالت کیا کرتے تھے ہم، وہ گستاخی کیا کرتے تھے، ہم وکالت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو بندی حضرات میں کوئی ایسی بات ہو نا تو وہ حضور پر کوئی بات کرے نا کہ یار یہ کیا ہے، تو میں اللہ کے مسئلے میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے، کیونکہ ہم ان کے جو بابے ہیں نا اللہ کے منکر ان کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دماغ بڑا نالج ہے، تو ہم پھر وہ سوال پیش کرتے ہیں اگر رسول کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے، لاؤ یہ انصاف ہے؟ پھر ملحدوں کے کوشچن ہے، سوال ہے کہ کیا انصاف ہے؟ رزق کا وعدہ کیا، رزق کو نہیں دے رہا سب کو، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، بڑے سوالات ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ بھونڈا طریقہ کہ سب کی بے عزتی کر دینا، نبیوں کی بے عزتی، حضور سید الانبیاء کی بے عزتی، یہ توحید بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہمارے فرقے میں ایسا ایک فرقہ بھی ہے جو محبت میں غلو کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صرف اولیاء اور رسولوں پر بولتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث اس پر خاموش ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ سارا کار مختار ان کو بنا کر اللہ کو فارغ کر دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ تو اب کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ یہ ہجوم ہے مسلکوں کا، اس ہجوم میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے افراط و تفریط سے بچنا ہے، ہم نے مسلک حق کا اور مذہب حق پر چلنا ہے اور اس کا انتخاب کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کتابوں کو دیکھنا ہے، ان مدارس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں حق بات بتائیں گے۔ وہ میرے ایک لفظ ہے کہ بعض سنی ایسے ہیں جو مدینے سے باہر نہیں نکلتے اور دوسرے وہ ہیں جو مکے سے باہر نہیں نکلتے۔ گال سمجھ آئی؟ وہ مدینے نہیں آتے مکے والے، اور یہ مدینے والے جو مکے نہیں آتے، تو یہ نہیں ہے، یہ دونوں گھر اسی کے ہیں، یہ اللہ مدینہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، دونوں کا بڑا تعارف ہے، اور اسی مدینے والے نے اس کا تعارف کرایا، وہ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں، دروازہ اس کا بند ہوتا ہے، سال کے بعد کھلتا ہے، اس کا تعارف بھی مدینے والے نے، کملی والے نے کرایا۔ سمجھ آئی میری بات؟ بھائی مارکا بولو۔ مکے والے گھر کا تعارف کس نے کرایا؟ مدینے والے نے۔ کیوں اس گھر میں کوئی مقیم ہے ہی نہیں، آج تک ملا آپ کو؟ بولے چکر لوگ کاٹ رہے ہیں، اسی چکر میں 1400 سال گزر گئے، قیامت تک اسی چکر میں کہ شاید اس کا گھر کا مالک مل جائے۔ دنیا چکر کاٹ رہی ہے جی، اسی کئی چکر تمام ہو گئے، لیکن پتہ نہیں چلا، دروازہ کھلتا ہے، اندر جھانکتی ہے دنیا، دیکھ کر آتی ہے، مالک نظر نہیں آتی ہے جی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنا یقین کملی والے نے دلا دیا کہ مالک ہے، چاہے کوٹھا خالی ہے لیکن اس کا مالک ہے۔ جی یہ یقین کس نے دلایا؟ یہ یقین مارکا ادھر دیکھو میری طرف ہے جی، کوٹھا خالی، بندہ کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، لیکن یقین اتنا دلوایا ہے جناب، ساری دنیا تو ایک طبقہ اتنا قائل ہو گیا، اس نے کہا جس نے بتایا ہے ہم اس کے گھر جاتے ہی نہیں، ہم تو، ہمارا تو گھر ہی یہی ہے۔ چھوڑو جی، رکھو بہت، چھوڑو یار، گل سنو، گل سنو ادھر، یہ پروفیشنل چیزاں ہونی، میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں، ادھر سنو میری گل، میں کیا آخ رہا ہوں کہ ایک طبقے نے محمد عربی کو اتنا مانا
جو اس کی توہین کرتا ہے، اتنا مانا اس کی بات کو کہ اس نے کہا مدینے نہیں جائیں گے، صرف مکے جائیں گے۔ کیوں جاؤ گے؟ تمہارا کیا تعارف ہے؟ مکے والے سے کبھی ملے ہو؟ ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، بس مدینے والے نے بتایا کہ وہی سب کچھ ہے۔ اتنا یقین ہو گیا کہ بتانے والے کو بھی بھول گئے۔ دیکھیں نا آپ، اردو ٹھیک ہے؟ پنجابی بولا؟ اردو ٹھیک ہے؟ سنو، افسوس میں کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں ضرور بولیندا۔ اگر آپ راستہ بھول جائیں، آپ کو منزل نہ ملتی ہو، تو کوئی صاحب آپ کو اس پریشانی کے عالم